الصدور فاض وعطر كل لسان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مسنون غذائیں اور دوائیں کہہ لیں آپ ان کو، ان کی جو لیٹسٹ ریسرچ ہے وہ بتاؤں گی، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو کسی بک سے ملیں گی نہیں. تو اس کے لیے آپ اپنے پاس پیپر پین تیار رکھیں. ہو سکتا ہے آپ کو کبھی انٹرنیٹ پہ یا یوٹیوب پہ مل جائے. میں چاہتی ہوں نماز کے، وضو کے، روزے کے، قیام اللیل، افطاری، سحری، ان سب کے جو میڈیکل بینیفٹس ہیں لیٹسٹ ریسرچ کے حوالے سے، وہ سب تک یہ میسج پہنچے تاکہ اسلام کے جو ارکان ہیں یا اسلام کے جو قوانین ہیں، جو فرائض ہم پر عائد ہوتے ہیں، ان کا ایک عام انسان کی زندگی پر کتنا فائدہ ہے. جب یہ فائدے عوام الناس تک پہنچیں گے تو وہ یقیناً اسلام کی طرف راغب ہوں گے اور شوق سے ان ارکان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. جب نماز کے طبی فوائد یا میڈیکل بینیفٹس لوگوں کو پتہ چلیں گے تو بہت سے لوگ وقتی طور پر اپنے فائدوں کے لیے آئیں گے نماز کی طرف، لیکن انشاءاللہ پھر نماز اپنا خاص کام کرے گی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آئیں گے فائدوں کے لیے، لیکن انشاءاللہ وہ بے حیائی اور برائی کے کاموں سے بھی بچنا شروع ہو جائیں گے جب نماز کی طرف آ جائیں گے. تو میرا ایک ایم ہے، اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے. اور اسلام کو بظاہر بہت پھیکا مذہب سمجھا جاتا ہے، یا سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ رنگینی نہیں جو دوسرے مذاہب میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ان کی اصل میں کوئی روح نہیں ہے. اسلام کے اندر جو روح پائی جاتی ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں، کیونکہ ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور اسلام کی جو بیس ہے بڑی سالڈ ہے. لیکن چونکہ یہ دنیا کے فائدوں کے لیے نہیں آیا، اگرچہ دنیا کے فائدے اس میں بہت ہیں، مگر وہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی چیز کا کوئی راز اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. اس طرح ہمیں ایمان لانے کو کہا، ہم ایمان لے آئے اور ہم نے تصدیق کر دی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس میں ہمارا دنیا کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں ہے. اسی بنا پر مومن کو جنت ملے گی. اور جو مٹیریلسٹک لوگ ہیں، مادی دنیا کے لوگ ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا ہر چیز میں جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ کہ دنیا میں ہمیں اس سے کیا فائدہ پہنچے گا. تو ایسے مٹیریلسٹک لوگوں تک اسلام کے جو بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان کے جب دنیاوی فائدے پتہ چلیں گے تو ہو سکتا ہے ان کے اندر اسلام کے لیے کچھ اٹریکشن پیدا ہو، اور آہستہ آہستہ اسلام شروع آہستہ آہستہ ہوگا لیکن پھر تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے. کیونکہ اگر ہم کسی سے کہیں کیا یہ قرآن پڑھتے ہیں تو کہیں گے ہم کیوں پڑھیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم تو بہت بزی لوگ ہیں، ہمیں پڑھ کے کیا ملے گا. کیونکہ ان کا ایمان آخرت پر نہیں ہے نا، اس وجہ سے وہ بیچارے کیا کریں. یا اگر آپ ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے نبی کی یہ سنت ہے تو کہیں گے ہوگی، ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوگا. میرا جو فیلڈ ہے تو میں اپنے فیلڈ کو اس کو بطور ہتھیار استعمال کرتی ہوں. میرے پاس بہت سے کرسچنس بھی آتے ہیں، فارنرز بھی آتے ہیں، تو میں ان کو مسنون غذائیں بتاتی ہوں. پہلے میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ اس بیماری میں یہ غذا استعمال کریں، یہ چیز استعمال کریں. نیکسٹ ٹائم جب وہ میرے پاس آتے ہیں تو بڑی تعریفیں کرتے ہوئے آتے ہیں، اور بڑا جسے کہتے ہیں خوشی سے آتے ہیں کہ آپ نے جو یہ ہمیں بتایا اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوا. دوائی سے بھی فائدہ ہوا ہوگا، کیونکہ اندازہ نہیں ہوتا نا، میٹھی گولیاں ہیں یا پھیکی گولیاں ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہے، ایمان کے برابر ہی بات ہے وہ بھی، کہ بظاہر دیکھنے میں تو ایک جیسی گولیاں ہوتی ہیں، اب ان میں ڈراپس سب کے فرق ہوتے ہیں. اب سب انسان یہ پریشان ہوتے ہیں کہ سب کو ایک جیسی گولیاں دی جاتی ہیں، ان میں کیا فائدہ ہوگا، یہ اتنی ڈیپتھ میں جا کے کیا کام کریں گی میٹھی گولیاں، یقین نہیں آتا نا. اس لیے کہتے ہیں آپ نے جو فلاں غذا بتائی تھی، حالانکہ یہ ایٹم بم کی طرح کام کرتی ہے. غذا کے بارے میں جب ان کو بتایا جاتا ہے اور وہ اس کو پابندی سے جب استعمال کرتے ہیں، آ کے بہت خوش بھی ہوتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، تو میں ان سے کہتی ہوں یہ ہمارے نبی کی بتائی ہوئی چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا، مطلب ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں پر پریسٹ وہ بھی آتے ہیں میرے پاس، تو ان کو میں بتاتی ہوں کہ یہ ہمارے نبی کی چیزیں ہیں، مسنون چیزیں جو انہوں نے خود بھی استعمال کی اور ہمیں بھی استعمال کا مشورہ دیا. تو یہ وہ غذائیں ہیں. کہتے اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، اس سے پہلے ہم نے کبھی ان کو اس طرح استعمال نہیں کیا تھا.
اور آہستہ آہستہ ہم ان کو اپنے نبی کے قریب لے آتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ ایمان بھی لے آتے ہیں. تو آپ کسی بھی فیلڈ میں ہوں، ضروری نہیں کہ آپ میں سے سب کے سب جو ہیں وہ استاد بن جائیں اور اسی طرح تبلیغ کر سکیں، کیونکہ کچھ تو شادی شدہ ہوں گے مگر بہت سے غیر شادی شدہ ہیں. سب کا ماحول ضروری نہیں ان کے ہم خیال ہو، قسمت کی بات ہوتی ہے. تو پھر آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں وہاں پر اللہ کا پیغام آگے پہنچانے کا باعث بن سکتے ہیں اگر آپ کو فن آتا ہو. اس لیے کسی بھی فیلڈ کو برا نہ سمجھیں، بلکہ ہر فیلڈ میں یہ سمجھتی ہوں جانا چاہیے، تاکہ ہر فیلڈ سے ہم لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرنے اور اس کے رسول کے قریب اور اسلام کے قریب لانے کا ہمیں موقع ملے. تو یہ ایسی غذائیں ہیں جن کے ذریعے آپ کسی کافر، کسی ہندو، میں بہت سے ہندوؤں کو بھی اسلام کے قریب لے کر آئی انہی چیزوں سے، اور کرسچن ہوں، جیوز ہوں. آپ جب ان کو ان کے فائدے بتائیں گے اور ان کی کسی بھی بیماری یا تکلیف میں یہ چیزیں بتائیں، اور پھر جب وہ آپ کو رسپانس دیں گے، کیونکہ ہم مسلمانوں کا عام طور پر پاکستان کے مسلمانوں کا یہ رویہ ہے کہ آپ جب کسی کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، پہلے تو وہ شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہے ہیں. پھر اگر کچھ لوگ شک نہیں کرتے، اس پر اپلائی کر بھی دیتے ہیں، اس کو فائدہ اس سے حاصل کر بھی لیتے ہیں، تو ہم پلٹ کر کبھی کسی کا شکریہ ادا نہیں کرتے یا اس کے احسان مند نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے نا، یا فیڈ بیک نہیں دیتے کہ ہاں ہمیں اس سے کیا فائدہ ہوا. لیکن جو غیر مسلم ہیں ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ آپ کو فیڈ بیک دیتے ہیں، رسپانس دیتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہمیں یہ اور یہ ہمارے ساتھ. ایون وہ کسی بیماری میں جب ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں تو تھینک یو ضرور کرتے ہیں، کبھی کارڈ پہ لکھ کے، کبھی فون کر کے، کبھی خود آ کے. تو حالانکہ یہ اسلامی شعار ہے، کیونکہ جو بندوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا، ہے نا. ایسا فیڈ بیک ضرور دینا چاہیے، اچھا ہو یا برا، اس سے ریسرچ میں اور فائدہ ہوتا ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے شہد کے بارے میں، کیونکہ شہد کے بارے میں آپ نے تھوڑا بہت پڑھ لیا ہے. ہنی جس کو بولتے ہیں، شہد جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ استعمال کیا، ہر روز ڈیلی بیسس پہ یوز کیا، صبح خالی پیٹ، نہار منہ. آپ نے خود بھی استعمال کیا، صحابہ کرام کو اس کا مشورہ دیا، اور بہت سے بیماروں کو بہت سی بیماریوں میں اس کے استعمال کا مشورہ دیا. اس وقت جو لیٹسٹ ریسرچ سامنے آئی ہے شہد کے بارے میں، اس میں چند ایک چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گی، بہت ڈیٹیل میں نہیں بتا سکتی وقت کی کمی کے باعث. شہد بہت سی بیماریوں میں، بلکہ تقریباً تمام بیماریوں میں قابل شفا چیز ہے. یہ نیچرل اینٹی بایوٹک ہے، یعنی قدرت کی تیار کردہ اینٹی بایوٹک ہے. ایسی میڈیسن ہے جو بیکٹیریا کو مار دیتی ہے، ہر قسم کے بیکٹیریا، وائرس، پیراسائٹ، جراثیم، سب کو بہترین طریقے پر کل کرتی ہے، لیکن انسانی جسم کو فائدہ پہنچاتی ہے. انسان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر اس کے خلاف جتنے بھی قسم کے جراثیم یا بیکٹیریا، وائرس پائے جاتے ہیں ان سب کو ہلاک کرتی ہے. اسی لیے اگر سائنس میں اس کو حلق میں لگائیں، سائنس آپ سمجھتے ہیں جس میں ناک بند محسوس ہوتا ہے اور سانس بھی صحیح طریقے سے نہیں آتا. بیسیکلی یہ ہمارے جو ناک کے گرد یہ جو جگہ ہیں، یہ ایک طرح کی پاکٹس ہوتی ہیں، یہ بلاک ہو جاتی ہیں، جن کے اندر سے ہوا فلٹر ہو کر ہم انہیل کرتے ہیں. سائنس اس کو کھولتا ہے اگر اس کو حلق میں لگائیں. جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا کہ ایک تو آپ کھائیں بھی صحیح، 1 ٹیبل سپون کے قریب اگر آپ کھا لیتے ہیں تو اس کو گلے میں جب وہ اترنے لگے تو تھوڑا سا گلے کو چپکا لیں آپس میں. کیسے کریں گے؟ حلق کو جب آپس میں ملاتے ہیں تو کیا ہوگا، وہ حلق کے ارد گرد جتنی جگہ ہیں ان سب میں اچھی طرح لگ جائے گا، اور گلے کو آپس میں چپکانے کی وجہ سے یہ تھوڑا کانوں کی طرف بھی، اور تھوڑا جو ہولز ہیں ناک کی طرف جانے والے، کانوں کی طرف جانے والے، ان کی طرف بھی تھوڑا تھوڑا پہنچ جائے گا، جس سے کانوں کے انفیکشن میں بھی، کیونکہ یہ بند جگہوں کو کھولتا ہے، سویلنگ کو دور کرتا ہے. اور اگر بلغم ہے، ریشہ ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز چپکی ہوئی ہے، جیسے بعض اوقات مونگ پھلی آپ کھاتے ہیں یا کوئی ایسا ڈرائی فروٹ لیتے ہیں جس کا چھلکا، بادام ہے، بعض دفعہ آپ دیکھتے ہیں تالو پہ چپک جاتا ہے اور کسی طور اترتا نہیں، بہت اریٹیٹ کرتا ہے. آپ اس وقت شہد کھا کے دیکھیں، اس کو اتار دے گا. لیکن کھاتے وقت آپ گلے کو ضرور آپس میں ملائیں گے، حلق کو. ٹھیک.
تو پھر یہ ان تمام چیزوں کو یعنی وہاں پر موجود جراثیم اور بیکٹیریا جو بھی چیز ہے ان سب کو صاف بھی کرے گا، ہولز کو کھولے گا، سویلنگ کو دور کرے گا، اور اس سے سائنسز کھل جاتے ہیں شہد کھانے سے۔ پھر سور تھروٹ کو فائدہ دیتا ہے۔ سور تھروٹ آپ سمجھتے ہیں، گلے کی خراش جس میں آواز بھی خراب ہوتی ہے، خراش آپ سمجھتے ہیں اریٹیشن ہونے لگتی ہے، گلے میں کھچ کھچ شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی زکام کا آغاز ہو تو آپ ہنی کھا کے دیکھیں، آپ کو فوری طور پر یہ زکام کے خلاف آپ کے قوت مدافعت کو بڑھائے گا، اور ہو سکتا ہے 80 سے 90% لوگ کور کر جاتے ہیں، ان کو شدید زکام نہیں ہو پاتا، کیونکہ یہ جسم کو تھوڑا سا گرماتا بھی ہے، ٹونک بھی ہے قسم کے، اس میں بہت سے وٹامن ہیں۔ اسی طرح تھروٹ انفیکشن جو ہوتے ہیں جس میں پس پڑ جاتی ہے، پس کو نکالنے کے لیے بھی شہد بہت اچھا کام کرتا ہے۔ باقاعدہ آپ اس کو لگا بھی سکتے ہیں، جیسے پہلے زمانے میں لوگ ٹونسلز ہو جاتے تھے یا گلا خراب ہوتا تھا چھوٹے بچوں کا، تو نمک یا راکھ یا ایسی کسی چیز سے گلے کو دبا دیا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں سے کوئی جانتے ہیں یہ علاج؟ اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یہ علاج نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے بچوں کو خاصی تکلیف پہنچتی ہے اور بعض اوقات بڑا نقصان بھی پہنچتا ہے، خون چل پڑتا ہے بعض اوقات۔ اسے کہتے ہیں گلے میں چونکے لگانا، یعنی کسی بھی راکھ یا گلیسرین یا اس سے جو تالو ہے اس کو پش کر دیا جاتا ہے اوپر کی طرف، تو اس سے کیا ہوتا ہے، وقتی طور پہ گلا تو ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اتنا پھس جاتا ہے، یعنی اتنا انفیکشن ہوتا ہے کہ وہ پھٹ جاتا ہے، اور اس سے پھر بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بلڈ لنگز میں بھی کسی طریقے سے چلا جائے انہیل کرتے وقت۔ جب ہم کچھ نگلتے ہیں تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا گلے کے اندر کوا لٹکا رکھا ہے، یہ کیا کام کرتا ہے، ہماری ہوا کی نالی کے اوپر آ جاتا ہے، اس لیے ہوا کی نالی میں تھوک نہیں جاتا یا کھانا نہیں جاتا، اور کھانا ہم ایسوفیگس میں غذا کی نالی میں پہنچا دیتے ہیں، اور ہوا کی نالی کے اوپر کوا ڈھکن کا کام کرتا ہے۔ اگر یہ ٹوٹ جائے یا اس میں سے خون بہنے لگے تو یقیناً پھیپھڑوں میں خون جائے گا، جب یہ ڈھکنا بند کرنے کی کوشش کی جائے گی نگلتے وقت تو خون لنگس میں چلا جائے گا، تو ڈیتھ کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے میں دبا کر، یعنی کوئی بھی چیز کوئی دوائی کے طور پر، یعنی کوے کو دبانے کی اجازت نہیں دی، اور اس کے لیے بہترین آلٹرنیٹس بتائے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے۔ فی الحال ہم شہد پر بات کر رہے ہیں، اور کیا کیا چیزیں ہیں گلے میں لگانے کے لیے وہ انشاءاللہ آپ کو بعد میں بتائیں گے۔ بہرحال یہ ایئر انفیکشن، سور تھروٹ، نوز اور تھروٹ انفیکشن کے لیے بہترین چیز ہے، سائنسز کو کھولتا ہے، بیکٹیریا کو بہترین طور پر کل کرتا ہے، اور اینٹی بایوٹک سے زیادہ اچھا کل کرتا ہے، کیونکہ اینٹی بایوٹک کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، سوائے ان لوگوں کے جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ جن کو معدے کی جلن ہو، السر کا پرابلم ہو یا ایسیڈیٹی بہت زیادہ ہو، ان کو وقتی طور پر معدے میں گرمی کا احساس دلاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر یہ سرکے کے ساتھ لینا زیادہ مناسب ہے، لیکن سرکہ بھی ایک محتاط کوانٹٹی کا ہو، کیونکہ سرکہ ڈائریکٹ کھانے سے بھی خراش ہوتی ہے، اس لیے میرے اندازے کے مطابق شہد اگر دگنا ہے اور آدھا سرکہ ہے، اگر لگانے کی بات ہے تو ایون سور تھروٹ میں بھی سرکہ کوئی ایفیکٹ نہیں کرتا اگر ہنی کے ساتھ ملا کر لیا جائے۔ ڈائریکٹ سرکہ ضرور تکلیف دے گا، لیکن ڈائریکٹ نہ لیں، اس کو شہد یا زیتون کے تیل کے ساتھ ملا کر ہی لگایا جائے۔ اور زیتون کا تیل ایسی چیز ہے جو آپ ڈائریکٹ کھا بھی سکتے ہیں، پی سکتے ہیں بغیر کسی چیز کے ساتھ ملائے۔ اور جن لوگوں کو قبض کا پرابلم ہے، خاص طور پر آج کل کی قبض، جیسے موسم بہت خشک ہے اور بلا وجہ قبض ہو جاتی ہے، پانی پینے کے باوجود بھی کچھ لوگوں کو قبض ہو جاتی ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے 2 چمچ زیتون کے تیل جو ہیں وہ ڈائریکٹ پینے سے اگر رات کو سوتے وقت پی لیا جائے تو صبح میں آرام سے حاجت ہو جاتی ہے۔ یہ ضمناً ایک بات آ گئی، ٹیبل اسپون، ٹی اسپون بچوں کے لیے۔ اس کے علاوہ کنجیشن، جو چھاتی کے اندر بلغم اور ریشہ جمع ہو جاتا ہے، بلغمی کھانسی کے لیے شہد ایک بہت بڑی دوائی ہے، بہت اچھا سرپ ہے۔ سرپ کے طور پر بھی 1 گھونٹ ہی پیئیں گے، اس سے زیادہ نہیں، اور اس کو 2 سے 3 دفعہ دن میں لیا جا سکتا ہے، بغیر پانی، بغیر کسی اور چیز کے، یعنی اس کو ڈائریکٹ کھایا جائے، ریشے کے لیے، بلغمی کھانسی کے لیے، اور اگر خشک کھانسی ہے تو بھی فائدہ دیتا ہے، بلغمی کھانسی تو بھی فائدہ دیتا ہے، لیکن ہر قسم کی کھانسی کے لیے، چاہے وہ بلڈ پریشر کی دوائیاں کھانے والوں کی کھانسی ہو یا موسمی کھانسی ہو، چینج آف ویدر کی وجہ سے کھانسی ہے،
کھٹی چیز کھانے کی وجہ سے کھانسی ہو، کسی بھی وجہ سے اگر کھانسی ہے، یا لیٹنے سے کھانسی ہے، کوا حلق میں لٹکنے لگتا ہے لیٹنے سے کچھ لوگوں کے، تو ان سب کھانسیوں کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز جو ہے وہ ہے شہد کے اندر فلفل دراز. فلفل دراز آپ سمجھتے ہیں؟ فلفل فیلام فیلام آپ نے کئی دفعہ پنسار کی دکان پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا. ایک طرح کی کالی مرچ ہوتی ہے یہ. پشاور کے لوگ اکثر اس کو گرم مسالے میں بھی پیس لیتے ہیں. اس کا ٹیسٹ جو ہے بالکل کالی مرچ کی طرح ہے، اور ایسے سمجھیں کہ 8 سے 12 کالی مرچ کے دانے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یوں سمجھیں اس کی شکل کچھ اس طرح سے ہوتی ہے، شہتوت کی طرح. سوکھا شہتوت آپ سمجھ لیں، لمبا اور سوکھا شہتوت، لیکن کالے رنگ کا. شکل ایسی ہوگی اس کی، لیکن بیسیکلی یہ کالی مرچ کا بھائی ہے. یعنی اگر کالی مرچ کو بہنا آپ کہہ لیں تو اس کی ہی قسم ہے. بالکل ویسی اسمیل آتی ہے جب اس کو گرائنڈ کیا جاتا ہے، اور اگر یہ پیسی بھی ہو تو کوئی اس کا فرق نہیں محسوس کر سکتا کہ یہ کالی مرچ پیسی ہوئی ہے، یہ فلفل دراز ہے. میں آپ کو پہچان کرا رہی ہوں، آپ پریشان ہوں گے کیونکہ آپ کے لیے ہو سکتا ہے نیا نام ہو، بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہوں گے. لہٰذا فلفل دراز کو اگر گرائنڈ کر لیا جائے، 1 ٹیبل سپون اگر فلفل دراز کا پاؤڈر ہے تو 3 ٹیبل سپون ہنی لے لیں. ان کو آپس میں اگر مکس کریں گے تو ایک معجون سی بن جائے گی. اس معجون کو آپ بنا کے سردیوں کے لیے بطور تحفہ میری طرف سے رکھ لیں اپنے گھروں میں. اور اگر کوئی بھی کھانسی کا مریض ہو، چھوٹی سی ڈبی میں اگر اپنے پاس آپ اپنے ہینڈ بیگ میں بھی رکھ لیں تو یہ آپ کے صدقے کا کام کرتی رہے گی کہ جب بھی کسی کو کھانسی ہو آپ اس کو تھوڑا سا چٹا دیں. اور اس کی مقدار تقریباً آدھی ٹی سپون کافی ہوتی ہے، ½ ٹی سپون، آدھا چائے کا چمچ. اور اس کے ساتھ پانی چائے کچھ بھی نہیں لینا اس کو، بلکہ منہ اور گلے میں لگا چھوڑیں. یہ اتنا زیادہ کڑوا نہیں لگے گا آپ کو، بس صرف ٹیسٹ ڈیولپ ہونے کی بات ہے. 1-2 دفعہ آپ کو تھوڑا سا لگے گا جیسے تھوڑی سی اسٹرانگ ٹیسٹ کی ہے، مگر اس کو لینے کا سب سے بہترین ٹائم کھانسی کے وقت اور سوتے وقت. بے شک کھانسی نہ بھی ہو تو سوتے وقت اس کو منہ میں لے کر تھوڑا سا اس کو گلے میں منہ میں مسل کے اور سو جائیں. رات بھر کھانسی نہیں ہوگی. بعض لوگوں کو رات کو اسپیشلی کھانسی زیادہ ہوتی ہے لیٹنے سے، یا نیند اس کی وجہ سے ڈسٹرب ہوتی ہے، تو 2 وقت بہترین ہے. دن میں جب کھانسی آئے تب لیں. اس کو 3-4 دفعہ بھی لیا جا سکتا ہے دن اور رات میں، اور سوتے وقت ضرور لیں. یہ شہد کے ساتھ ملا کر بہترین دوائی ہے. اس کے علاوہ زخموں پر لگانے کے لیے، جب میں نے آپ کو یہ کہہ دیا نا کہ جب بھی کھانسی آئے، وہ چاہے کھانے سے پہلے آئے یا کھانے کے بعد آئے، سوتے وقت آئے یا سو کر اٹھنے کے بعد آئے، آپ ان اوقات میں لیں گے. صبح دوپہر شام والا فارمولہ اختیار نہیں کریں گے. یہ ایز ریکوائرڈ ہے. اگر کسی کو کبھی کبھی کھانسی آتی ہے تو کبھی کبھی لے گا، اور اگر کسی کو بہت شدید کھانسی ہے تو 2 سے 3 گھنٹے کے بعد بھی لی جا سکتی ہے، یعنی کچھ وقفے کے بعد شدت کے دورے کے وقت. اس کے علاوہ شہد جو ہے وہ را ہونا چاہیے، ریئل نیچرل درخت پہ لگا ہوا، وہی زیادہ افیکٹو ہے. لیکن اگر کہیں آپ نے لگانا ہے، یا جیسے میں نے آپ کو اس دن لگانے کی ریسیپیز بتائی تھیں اسکن کو اچھا کرنے کے لیے، سرکہ اور شہد اور گلاب کا عرق، اور یا پھر گلیسرین، لیمو کا عرق اور گلاب کا عرق، وہ جو 2 آپ کو میں نے الگ الگ بتائے تھے فارمولے، وہ اپنی جگہ ہیں، بہت فائدہ مند ہے. لیکن اسی طریقے سے اگر آپ کے جسم پہ کوئی زخم ہے، خارش ہے، جیسے اس موسم میں خاص کر آپ دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں خارش، کسی خاص پوائنٹ پہ اریٹیشن ہوتی رہتی ہے کچھ لوگوں کو، چاہے وہ سویٹر کی وجہ سے ہو یا کسی سنتھیٹک چادر یا کسی اور وجہ سے، یا کھانے پینے میں چونکہ چیزوں میں تبدیلی آتی ہے. آپ کہیں تو ٹھنڈے شربت اور جوسز اور کیا کچھ گرمیوں کے موسم میں لے رہے ہوتے ہیں، اور جیسی سردی آتی ہے تو پھر آپ ڈرائی فروٹس اور انڈے اور گوشت اور مچھلی اور بہت کچھ گرم چیزیں شروع ہو جاتی ہیں تو باڈی ریئیکٹ بھی کرتی ہے. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، اسکن کے اوپر ریشز آنا شروع ہو جاتے ہیں. کسی خاص پوائنٹ پہ، ٹانگ میں یا بازو پہ یا ہاتھ پہ، جسم میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے جب خارش ہوتی ہے، تو ایسی جگہ پر اگر شہد اور سرکہ ہم وزن ملائیں اور اس میں زیتون کا تیل بھی، یعنی یہ 3 چیزیں اگر ملا کر رکھیں تو ایک عام کھجلی کے لیے بہت اچھی چیز ہے، اس کو شیک کر کے لگا لیں. لیکن اگر سورائسس ہے، اور سورائسس میں آپ کو پتا ہے کہ بہت کرونک ڈیزیز ہے، اور اس کے بارے میں ایک بڑا خوف پایا جاتا ہے کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ کے حکم سے یہ ہمارے ہاں 3 سے 5 مہینے میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہتا، اور زندگی میں پھر کبھی دوبارہ خارش بھی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو. مگر سورائسس کے لیے
یہ لگانے میں وقتی افاقہ ضرور کرے گی، سورائسس کی بیماری کو ختم نہیں کرے گی، اس کا علاج ہی کرانا پڑتا ہے. بیسیکلی وہ انڈر اسکن فنگس ہوتی ہے، اس فنگس کو جب تک ابھرنے کا موقع نہ دیا جائے سورائسس نہیں جاتی. سورائسس والی اسکن پر بھی اس کو، اور ایکزیما پر، اسکیبیز پر. اسکیبیز کے جراثیم بھی شہد بہت اچھا کل کرتا ہے، لیکن اس کو بھی سرکے کے ساتھ ملا کر، اور جو چیز اب میں آپ کو بتانے لگی ہوں، مہندی کے پتے. مہندی کے پتوں کو اگر آپ گرائنڈ کر لیں خود تو زیادہ اچھا ہے، اور اگر گرائنڈ نہیں بھی کرتے تو اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے، مہندی کے پتوں کو سرکے میں بھگو دیں، کوانٹٹی بعد میں بتاتی ہوں، رات کو، اور صبح تک اس کا خاصا اثر جو ہے وہ سرکے میں آ چکا ہوگا مہندی کا، آپ دیکھیں کلر بھی چینج ہو گیا ہوگا. تو وہ بھیگا ہوا مہندی کے پتے جو سرکے کے اندر آپ نے بھگوئے، صبح اٹھ کر آپ ان کو ایک ابالا دے دیں، یعنی جوش آ جائے جب سرکے کو، اس میں کچھ نہیں ایڈ کرنا، پانی وانی کوئی چیز نہیں ملانی. سرکے کو آپ ابال لیں گے جس کے اندر مہندی کے پتے ڈبوئے تھے یا مہندی کا پاؤڈر ڈبویا تھا. صبح جب اس کو ایک بوائل آ جائے چولہا بند کر دیں، اور اس کے اندر اب زیتون کا تیل ملا لیں. اب آپ کہیں گے کوانٹٹی کتنی ہو، تو اگر فرض کریں سرکہ 1 کپ ہے تو مہندی کے پتے اگر ہوں گے تو ہو سکتا ہے وہ 2 چمچ آئیں، لیکن اگر پاؤڈر ہوگا تو 1 چمچ کافی ہے. 1 مگ کیسا ہوتا ہے، ذرا بڑا ہوتا ہے نا مگ، آپ آدھی بوتل کر لیں، جو بوتل ملتی ہے آپ کو جیسے روح افزا کی بوتل ہوتی ہے اس کی آدھی بوتل کر لیں تقریباً. اس میں 2 چمچ مہندی کے پتے، اور اگر پاؤڈر ہے تو 1 چمچ اس میں ڈپ کر دیں رات کو. صبح ایک ابال آنے پر اس کے اندر اس سے آدھا، یعنی جتنا سرکہ تھا اس سے آدھا تیل ملائیں. تیل ہم وزن نہیں ملائیں گے، یعنی 1/4 بوتل جو ہے وہ زیتون کا تیل ملائیں گے، اور چولہا بند کر کے زیتون کا تیل ڈالتے ہیں. یعنی جیسے جوش آ رہا ہے نا سرکے کو، چولہا بند کر دیں، اب زیتون کا تیل ڈالیں اور فوراً اس کو اچھی طرح سے شیک کر دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو چاہے آپ چھانیں یا نہ چھانیں، نہ چھانیں گے تو اور مہندی کا اثر آتا رہے گا اس کے اندر. میں نہیں چھانتی، کچھ عرصے میں وہ میلٹ ہو جاتے ہیں پتے، تھوڑے سے لیسدار سے ہو جاتے ہیں، لیکن ایون پھر بھی وہ کام کرتے ہیں. اینڈ تک ان پتوں کو بھی آپ رگڑ دیں، جب کچھ بھی نہ بچے شیشی میں تو پتے ہی رگڑ دیں، ان کے اندر بھی بہت تاثیر ہوتی ہے، ان کا رنگ نہیں آتا اسکن پہ. سرکے کے اندر جب یہ پتے وغیرہ ڈالتے ہیں تو پھر اس کا رنگ اسکن پر اس طرح نہیں آتا بطور دوا لگانے کے. اب آپ وہ جو آپ کے پاس تیار ہو گئے، لینیمنٹ ایک طرح سے تیار ہو گئی ہے، اس کو خارش کے وقت، اور اگر خارش آپ کو زیادہ نہیں ہوتی، صرف سورائسس ہی ہے، بعض اوقات سورائسس میں خارش سچ نہیں ہوتی، لیکن اسکن کو سافٹ کرنے کے لیے، اسکن کو ہیل کرنے کے لیے، ایڑیوں کے جو چیرے کٹس آ جاتے ہیں ان کے اندر یہ دوا لگائیں، آپ کی ہیلز جو ہیں وہ ہیل اپ ہو جائیں گی. زخموں کو بھرنے کی بہترین دوا ہے یہ. آپ حیران ہو رہے ہوں گے سرکہ اور زخموں پہ لگانے کو بتا رہے ہیں، کتنی عجیب سی بات ہے نا. ہم کیا سمجھتے ہیں سرکہ تو گلا خراب کرتا ہے، یہ وائٹ ونیگر خراب کرتا ہے. جو پھلوں کا سرکہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیشہ، یہ وہ سرکہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود استعمال کیا، اور آج تک اس کو بہت سی بیماریوں اور دواؤں میں استعمال کیا جاتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ جب میں نے اس کے بارے میں پڑھا کہ سرکہ معدے کی جلن کا علاج ہے تو میں بڑے شوق میں چلی گئی اور بڑا غور کیا کہ یا اللہ مجھے سمجھا کہ یہ کس طرح سے جلن کو ٹھیک کرتا ہوگا. ایسیڈیٹی، السر، دیکھیں السر میں کیا ہوتا ہے، ہمارے ایک طرح سے معدے کا زخم کھل جاتا ہے اور سم ٹائمز بلیڈ بھی کرتا ہے، تو کیا یہ کھلے ہوئے زخموں پر سرکہ کا استعمال کرنا چاہیے؟ سمجھ نہیں آتی تھی. پھر ایک دفعہ کسی سے ایسے بات چیت ہو رہی تھی، میرے اپنے ماموں ہیں تو ان سے بات ہو رہی تھی، تو کہنے لگے کہ یہ جو دیگیں پکانے والے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، بات کسی اور حوالے سے ہو رہی تھی، تو یہ چکن کو پہلے سرکے میں بھگو دیتے ہیں اور پھر اس کو پکاتے ہیں، تو پھر اس لیے یہ اتنے بلک میں چکن بنتا ہے مگر ٹوٹتا نہیں. تو مجھے وہ بات کلک کی کہ اچھا وہ سرکے میں حالانکہ وہ وائٹ ونیگر ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اس کو اس ونیگر کے ساتھ بھی استعمال کریں تو وہی کام کرتا ہے. تب مجھے سمجھ آئی کہ بیسیکلی یہ پورز کو کھلنے نہیں دیتا، جو ریشے زخم بن کے کھلتے ہیں ان کو یہ بند کر دیتا ہے. مسام کو جہاں کھولتا ہے وہاں بند بھی کرتا ہے. بلا وجہ جو مسام کھل جاتے ہیں جیسے اسکن کے، آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی پورز کھل جاتی ہیں، بڑے پریشان ہوتے ہیں ہماری اسکن کی پورز کھلی ہوئی ہیں اور جو ہے اسکن بے ڈھنگی لگتی ہے،
تو اب اس کو بند کرنے کا کیا طریقہ؟ ان کے لیے بھی وہی جو میں نے آپ کو 2 چیزیں پہلے بتائی ہیں، سرکے کے ساتھ اور لیموں کے جوس کے ساتھ، وہ دونوں کام کرتی ہیں. اور اگر پورس بند ہو جائیں، یعنی بہت زیادہ جیسے بلیک ہیڈز وائٹ ہیڈز کے ساتھ پورس بند ہو جاتے ہیں، ان کو بھی صاف کرتے ہیں. تو آپ کا ایک نیچرل جو ہے میڈیسن گھر پہ تیار ہو جاتی ہے. یہ دیکھیں شہد کے ساتھ اور ہنا مہندی کے پتے جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، یہ شہد کے بارے میں آپ نے کر لیا کور. اور شہد جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ مکھی جو پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کے شہد بناتی درختوں پر، وہی اصل میں شہد ہے، باقی نقل ہے. لیکن نقل میں بھی کچھ چیزیں بہتر ہوتی ہیں اس لحاظ سے کہ اگر وہ مکھیاں جو ایک خاص باغ میں تیار کرتی ہیں، کچھ نہ کچھ پھلوں پھولوں کا رس بھی چوستی ہیں، لیکن آ کر پھر اسی چھتے میں بیٹھ جاتی ہیں جو انہوں نے شیرینی کے رکھے ہوتے ہیں. 50% اس میں شاید چینی پائی جاتی ہے یا میٹھا پایا جاتا ہے، 50% ان میں کچھ جوس پایا جاتا ہے. بہرحال ایسی چیزیں لگانے کے لیے آپ استعمال کر لیں، لیکن کھانے کے لیے آپ کوشش کریں کہ اصلی شہد ہو. کہتے ہیں کہ جو اصلی شہد ہوتا ہے اس کو گرم نہیں کیا جاتا ہے. جیسے اس دن انہوں نے ذکر کیا تھا نا کہ اس میں کبھی کوئی ڈنگ ہوتا ہے کسی مکھی کا، یا پر آ جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، تو اس کو میکسیمم آپ چھان لیں. اگر چھان کے وہ چیز نکل آتی ہے، چونٹیاں وغیرہ ہوں وہ الگ چیز ہے، اس کو پھر آپ سکن پہ لگانے کے لیے استعمال کر لیں. کھانے کے لیے اگر کسی شہد میں چونٹیاں پڑ گئی ہیں اس کو کوشش کریں چھاننے کی. اگر وہ نہیں چھنتا، اب آپ کی قسمت کی بات ہے، اگر چھن جاتا ہے آپ چونٹی اس میں سے نکال سکتے ہیں تو اس کو کھائیں نہیں، اس کو لگانے والے دواؤں میں استعمال کر لیں. جیسے پیسچرائز کیے جاتے ہیں نا چیزیں، اس کے نمی کو تھوڑا خشک کر کے گاڑھا کیا جاتا ہے. جو بہت گاڑھا شہد ہو سمجھیں کہ وہ اتنا اچھا شہد نہیں ہے. اصلی شہد تھن ہوتا ہے، اس کی ایک پہچان ہے. اور اگر اس میں آپ ایک فنگر ڈپ کریں اصلی شہد کو پہچاننے کے لیے، تو آپ اس کو جتنا اونچا لے جائیں بہت دیر تک اس کی تار نہیں ٹوٹتی. لیکن جو عام شہد ہوتا ہے، نقلی کہہ لیں یا فارم ہاؤسز میں تیار شدہ، آپ دیکھیں ایسے آپ ڈپ کرتے ہیں تو انگلی کے ساتھ قطرہ لگا ہوا آ جاتا ہے اور باقی سارا شہد نیچے. تو یہ ایک تھوڑی سی پہچان ہے اصلی شہد کی. اگر سکن جل جائے تو بھی شہد ایک بہترین لینیمنٹ ہے یا آئنٹمنٹ کے طور پر. جلے ہوئے حصے پہ لگائیں تو چھالے نہیں پڑتے. یعنی فرض کریں ہاتھ جل گیا تو اگر آپ نے کچن میں سامنے شہد رکھا ہے تو فوراً اٹھا کے شہد مل دیں. وقتی طور پہ ہلکی سی جلن ہوگی لیکن وہاں چھالا نہیں پڑے گا. جسم کا کوئی حصہ جل جائے تو شہد لگائیں، فوری آرام دیتا. اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس جلے ہوئے کا نشان بھی نہیں ہوتا، سکن پہ نشان نہیں چھوڑتا. سب سے پیاری بات یہ ہے جتنی بھی سکن جل جائے یہ نشان نہیں چھوڑتا اور سکن کو ہیل کرنے میں ہیلپ کرتا. اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ جب سکن جل جاتی ہے یا اتر جاتی ہے تو سب سے زیادہ خطرہ انفیکشن کا ہوتا ہے نا. کسی بیکٹیریا کو، کسی جراثیم کو سکن تک آنے نہیں دیتا اور جلد کی بہت اچھی حفاظت کرتا ہے. اس لیے جلے ہوئے پر سب دواؤں سے زیادہ شہد کارگر ہے، چاہے وہ جیسا بھی شہد ہے، اس سے کوئی غرض نہیں وہ اصلی ہے یا نکلی ہے. بہت بڑا اس کے اندر ٹریٹمنٹ پایا جاتا ہے کینسر کے اگینسٹ، کیونکہ کینسر بھی بیسیکلی جسم کو ڈسٹروائے کر رہا ہوتا ہے نا، انفیکشن ہوتا ہے نا ایک قسم کا. اس انفیکشن کو ریلیز کرنے میں خاصی ہیلپ کرتا ہے، اگرچہ مکمل علاج نہیں ہے اس کا لیکن ہیلپ ضرور کرتا ہے کینسر کے اگینسٹ. اسی طرح سرکہ اور شہد ملا کر سائنس انفیکشن میں بھی ہیلپ کرتا ہے. آپ اس کو اب ظاہر ہے ناک کے اندر تو نہیں لگا سکتے لیکن کھا کر ہی اس کا کچھ نہ کچھ اثر ناک تک پہنچا سکتے ہیں. منہ کی بدبو کو بھی ختم کرتا ہے. جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا کہ اگر منہ میں اسمیل آ رہی ہو تو اس کے لیے سیب کا سرکہ اور شہد دونوں ہم وزن ملا کر آپ رکھ لیں اور اس کو منہ کے اندر لگا دیں تو تھوڑی دیر میں آپ کی منہ کی اسمیل ختم ہو جائے گی. دارچینی کے ساتھ ملا کر لیا جائے تو آرتھرائٹس اور سٹمک اپسٹ یعنی موشن ڈائریا وغیرہ کے لیے بہت اچھا ہے دارچینی کے ساتھ. اور بلیڈر انفیکشن میں بھی مدد دیتا ہے. جن کو یوٹرائن انفیکشنز ہوتے ہیں UTI، وہ بھی شہد کا اگر استعمال کریں پانی میں ڈال کر تو ان کے یورین کے جتنے انفیکشن ہیں وہ سب ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈرائی سکن کے لیے بھی بیسٹ ریمیڈی ہے. جیسے فیس اگر بہت زیادہ ڈرائی ہو گیا تو آپ شہد کے اندر جو میں نے آپ کو چیزیں ملائیں، ایک تو وہ آپ روٹین میں بھی لگا سکتے ہیں اور خاص طور پر اس جگہ پر آپ شہد لگا دیں. تھوڑی دیر میں وہ آپ کی سکن کو بہت خوبصورت بنا کے چھوڑے گا. اور بہترین فیشل ہے، یعنی جیسے ٹونر،
یعنی فیشیل کے بعد یا آپ نے جو بھی اسٹیم وغیرہ لی اس کے بعد اگر آپ ہنی لگا دیں آپ دیکھیں گے جلد کی جھریوں کو دور کرنے کے لیے اور داغ دھبوں کو دور کرنے کے لیے اور لٹکتی اسکن کو سیٹ کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس اتنا شہد موجود ہے تو آپ اس کو فیس پر لگا سکتے ہیں. اب ہے فگز، انجیر. فگز کے اندر کیا کیا پایا جاتا ہے؟ یہ فائبر اور کیلشیم کا بیسٹ سورس ہے. فائبر فوڈ ہے. فائبر وہ چیز ہوتی ہے جس کے اندر یعنی ریشہ ہو یا مٹیریل موجود ہو ایسا جو آپ کی آنتوں کو صاف کرتا چلا جائے. لہذا قبض کا بہترین علاج ہے فگز. پائلز کو بھی ٹھیک کرتا ہے اگر اس کو خوب اچھی طرح چبا چبا کے کھایا جائے. اس کے اندر کے جو باریک بیج ہوتے ہیں نا ان بیجوں کو خوب اچھی طرح توڑ کے کھانا چاہیے. دانتوں میں خوب پیس کے کھائیں تاکہ ان بیجوں کے اندر کا جو آئل ہے وہ نکلے اور وہ آپ کو فائدہ پہنچائے. یعنی ان بیجوں کو آپ ایسا نہ سمجھیں کہ وہ شاید ایسے بیکار سے ہیں. ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خاصیت رکھی ہے جو ہمارے پائلز اور کانسٹیپیشن کے لیے دوا کا کام کرتی ہیں. اس کے علاوہ فگز میں کاپر، مینگنیز، میگنیشیم، پوٹیشیم، کیلشیم اور وائٹامن کے بھرپور پایا جاتا ہے. اور یہ دنیا کا واحد ایسا پھل ہے جو سب سے زیادہ وٹامن اپنے اندر رکھتا ہے. سب سے قیمتی پھل ہے اگر دیکھا جائے تو، چاہے یہ فریش ہو یا ڈرائی ہو، دونوں صورتوں میں بہترین ریزلٹس دیتا ہے. سورۃ 3 میں اس کا ذکر ہے انجیر کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے، ضعیف ہے یا صحیح ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا لیکن روایت ہے. روایت دیکھیں وہ چیز ہے جو حدیث نہیں ہے. حدیث وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول، فعل یا رائے ہے یا عمل ہے. روایت وہ ہے جیسے کوئی قصہ بیان کرتا ہے، کوئی بات بیان کرتا ہے کہ ہم نے ایسے اور ایسے دیکھا یا سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا جاتا ہے کہ اگر میں جنت کے پھل کے بارے میں بتاؤں کہ وہ جنت سے اترا ہے تو وہ یہی پھل ہے، یعنی انجیر. کیونکہ جنت کے پھلوں کی گٹھلیاں نہیں ہوں گی. اس میں بھی گٹھلی تو نہیں ہوتی نا، باریک باریک بیج ہوتے ہیں اور وہ بیج جو ہیں ہم کھاتے ہیں، ان کو نکالتے نہیں. اور انجیر میں جن بیماریوں سے فائدہ پہنچتا ہے ان میں سے چند ایک ہیمورائڈز، اسپائلز ہیں، بواسیر جن کو بولتے ہیں، خونی آبادی، اور گاؤٹ، گٹھیا. گٹھیا کی بیماری سمجھتے ہیں، جوڑوں کا درد ہوتا ہے جس کے ساتھ ورم اور بخار ہوتا ہے. بلڈ پریشر لو، جن کا بی پی لو ہوتا ہو، لو بلڈ پریشر میں بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کے علاوہ پلازما اینٹی آکسیڈنٹ کیپیسٹی اس کے اندر پائی جاتی ہے اور پلازما اینٹی آکسیڈنٹ کیپیسٹی کو انکریز کرتا ہے. پلازما اینٹی آکسیڈنٹ کیپیسٹی کیا ہوتی ہے؟ پلازما آپ سمجھتے ہیں کیا چیز ہے؟ خون کے اندر جو جمنے کی صلاحیت ہے اس کو یہ بڑھاتا ہے اور اس کی صفائی بھی کرتا ہے، یعنی اس کو ڈیٹاکسیفائی کرتا ہے. اینٹی آکسیڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ اس کے اندر جو فرض کریں اگر باڈی سے کوئی خون کسی بھی وجہ سے چل پڑتا ہے، چاہے وہ مینسٹرل پرابلم ہے یا نکسیر کا مسئلہ ہے یا کچھ لوگوں میں ہیموفیلیا پایا جاتا ہے، خون اتنا تھن ہوتا ہے کہ وہ ذرا سے چوٹ لگنے پر بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے اور خطرہ ہوتا ہے کہ سارے جسم کا خون ہی نہ بہہ جائے. تو ایسے لوگوں کو انجیر بہت فائدہ دیتے ہیں. اور انجیر کی جو خوراک ہے وہ 2 سے 3 دانے میڈیم سائز کے، یعنی اگر بڑے ہیں تو 2 بھی لیے جا سکتے ہیں لیکن سنت طریقہ آڈ نمبرز کا ہے، اس لیے 3 دانے کافی ہوتے ہیں. جن لوگوں کے جسم میں گرمی کا عنصر زیادہ ہے اور وہ زیادہ گرم چیز نہیں استعمال کر سکتے، اس کی تاثیر قدرے گرم ہے لیکن اتنی گرم نہیں کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے. تھوڑا سا آپ کو اس سے فیل ہوگا کہ جیسے ایک دم انرجی آتی ہے. چائے سے زیادہ اچھی انرجی انجیر سے آتی ہے. چائے اگر آپ چھوڑنا چاہیں تو انجیر آپ کو خاصی ہیلپ کر سکتی ہے. تو 3 دانے بہت ہیں خوراک کے طور پر. جن کو قبض اور بواسیر کا پرابلم ہے ان کے لیے خاص طور پر طریقہ یہ ہے کہ رات کو 1 کپ پانی میں انجیر کے 3 دانے بھگو دیے جائیں اور صبح اٹھ کر وہ پانی بھی پی لیا جائے اور انجیر بھی کھا لی جائے. اس کے بعد ہے کھجور، ڈیٹس. کھجور میں 20 طرح کے امینو ایسڈز ہوتے ہیں، 20 طرح کے، 20 ٹائپس آف امینو ایسڈز، اور یہ سب ڈائجسٹو پروسیس میں ہیلپ کرتے ہیں. اس کے علاوہ کھجور
بذات خود آسانی سے ہضم ہو جاتی ہے. کھجور ہضم کرنا مشکل کام نہیں ہے. جسم کو انرجی دیتی ہے. فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے بہت اچھی چیز ہے. اگر روزے رکھتے وقت اور کھولتے وقت کھجور کھائیں تو زیادہ کھانا نہیں کھایا جاتا، اور اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بلا وجہ پیٹ پر بوجھ نہیں لاتے، اور پھر تراویح پڑھنے میں بڑی سہولت رہتی ہے. اور اگر آپ کھانا زیادہ کھا لیں تو پھر سانس پھولا رہتا ہے اور دل چاہتا سو جائیں. تو یہ ایک اچھی چیز ہے. ایک تو یہ انرجی دیتی ہے جسم کو، روزے کی تھکاوٹ اور کمزوری کو دور کرتی ہے، آپ کی طاقت کو بحال کرتی فوری طور پر. سحری میں کھانے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جسم سارا دن تھکتا نہیں اور آپ خوب انرجیٹک رہتے ہیں سارا دن. اس کے علاوہ نروس سسٹم بھی اس سے ہیلدی رہتا ہے کھجور سے. جو لوگ پٹھوں کے درد کی اور تھکاوٹ اور ڈراؤزینس کی شکایت کرتے ہیں، ایسے لوگ اگر اپنے پاس پاکٹ میں کھجور رکھیں تو جب پڑھتے پڑھتے آپ بہت ڈراؤزی فیل کرنے لگیں، تھکاوٹ محسوس کریں، تو ایک کھجور اپنے منہ میں رکھ لیں اور اس کے بعد آپ ایکٹیو ہو کے بیٹھ کے اپنا پڑھائی کریں. انیمیا کا بہت اچھا علاج ہے، خون کی کمی کا. جن لوگوں میں خون کی کمی ہو وہ بھی 3 سے 5 دانے، ڈپینڈ کرتا ہے کھجور کس سائز کی ہے. اب اگر امبر ہے تو شاید ایک ہی دانہ کافی ہو. امبر خاصی بڑی کھجور ہوتی ہے. اسی طرح کیلیفورنیا کی کھجور ہے، وہ بھی خاصی بڑی ہوتی ہے اور امبر سے بھی دگنی موٹی ہوتی ہے. ساری زمین اللہ کی ہے. مختلف علاقوں کی کھجور مختلف تاثیر رکھتی ہے. مدینے کی کھجور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی، اور مدینے کی کھجور عام طور پر آپ دیکھتے ہیں ڈارک کلر کی ہوتی ہے، تو اس کے اندر وٹامنس بھی زیادہ پائے جاتے ہیں. لیکن ہر ایک کی پسند مختلف ہے. کچھ ایسی کھجوریں ہیں جن کے اندر گٹھلی ہی نہیں پائی جاتی، اور کچھ کھجوریں کچی کچی توڑ کے ان کو سکھا لیا جاتا ہے، چھہارے بن جاتے ہیں. کچی سے مراد اتنی کچی نہیں جیسے ڈوکے ہوتے ہیں، لیکن ابھی پکنے کے قریب ہوتی ہے، پوری طرح درخت پہ نہیں پکتی، اور اس کو جیسے ہمارے ہاں چھہارے ہوتے ہیں. پھر کھجور خوب پکا کے بھی اتاری جاتی ہے، وہ زیادہ میٹھی ہوتی ہے. جو درخت کے اوپر جتنا زیادہ رہے وہ اتنی زیادہ میٹھی ہوتی ہے. اور بے شمار اقسام ہے کھجوروں کی. جو آپ میں سے حج عمرے کے لیے گئے اور انہوں نے مدینہ میں اگر کھجور مارکیٹ دیکھی ہے تو وہ اب ویرائٹی سے جانتے ہیں کہ کیسی کیسی کھجوریں جو ہیں وہ وہاں پر پائی جاتی ہیں. اور اللہ کی شان ہے بہت کم میٹھے والی کھجور بھی موجود ہے، یعنی شوگر پیشنٹس ان کو آسانی سے لے سکتے ہیں. اور بہت میٹھی کھجوریں بھی موجود ہیں. جن کا شوگر لیول ڈاؤن ہے وہ زیادہ میٹھے والی کھجور لیں، اور جو شوگر کے پیشنٹ ہیں اگر وہ انرجی کے لیے لینا چاہیں ایک دانہ تو وہ پھیکی کھجور لے سکتے ہیں. اس میں سکری جو ہے وہ کم میٹھی کھجور ہے، سکری. اور جو مبروم ایک ہے وہ جوان لوگوں کے لیے زیادہ اچھی، کیونکہ خوب اچھی طرح چیو کی جاتی ہے. رسیلی بھی ہوتی ہے مگر تھوڑی سی لیسدار کہہ لیں، یا یعنی سخت ہوتی ہے کہ اس کو چبا کے کھانے میں مزہ آتا ہے. لیکن کچھ کھجوریں ایسی ہیں بہت سافٹ ہوتی ہیں، تو جو آپ کی پسند کی ہو آپ اس میں سے لیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. کیونکہ کچھ لوگ میٹھا پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ جلن ہوتی ہے، تو جلن والے اجوا جیسے ہے، وہ کم میٹھی ہے کھجور. تو شوگر پیشنٹس کے لیے اجوا بھی بہت اچھی ہے، دل کے مریضوں کے لیے اجوا بہت اچھی ہے. یہ نائٹ بلائنڈنس نہیں ہونے دیتی. اندھراتا جس کو بولتے ہیں، رات کے وقت صحیح نظر نہ آنا، یا جیسے شام ہوتے ہی کچھ لوگوں کا ویژن جو ہے وہ بلر ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے کھجور بہت اچھی ہے. اگرچہ یہ اس کا علاج تو نہیں مگر اس کو پریونٹ کرتی ہے، مزید اس بیماری کو بڑھنے نہیں دیتی اگر کھجور کا استعمال مسلسل رکھیں. آپ کے خیال آ رہا ہوگا کہ چونکہ میٹھا دانتوں کے لیے اچھا نہیں ہوتا تو میں اگر میٹھی چیز کھاؤں تو میرے دانت خراب ہو جاتے ہیں. لیکن کھجور کا میٹھا ایک ایسی چیز ہے جو دانتوں کا انیمل برقرار رکھتا ہے، دانتوں کے انیمل کو خراب نہیں کرتا. اور یہ جو انیمل کیا ہوتا ہے، یہ پالش ہوتی دانتوں کی، اس پالش کو خوب ہیلدی رکھتا ہے، اس کو خراب نہیں ہونے دیتا. عام طور پر جو چینی سے یا گڑ شکر کسی اور چیز سے بنے ہوئے میٹھے ہیں وہ آپ کے دانتوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن جو کھجور کا میٹھا ہے یا کھجور جو ہے وہ آپ کے دانتوں کو انیمل کی حفاظت کرتا ہے. تو لہٰذا کھجور کھا کر دانتوں کے بارے میں پریشان نہ ہو. اور یہ اس لیے دانتوں کی حفاظت کرتا ہے کہ اس کے اندر فلورین پایا جاتا ہے جس سے ٹوتھ ڈکے کم ہو جاتا ہے. اور اگر ٹوتھ ڈکے ہو چکا ہے، دانتوں کے اندر کیڑا لگ چکا ہے، تو اب اس کو یہ ختم نہیں کر سکتی کھجور. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے دانتوں میں کیڑا لگ گیا، کھجور دانتوں کے لیے بہت اچھی ہے تو وہ اس کو ٹھیک کرے گا، ٹھیک نہیں کر سکتی. اگرچہ وہاں تک روک دے گی، آگے بڑھنے نہیں دے گی، لیکن
ختم نہیں کر سکتی، اس کے لیے آپ کو علاج ہی کرنا پڑے گا۔ قبض کے لیے بھی ایک اچھی چیز ہے اور انرجی بوسٹر ہے بیسیکلی۔ انٹسٹائنل ڈس آرڈر کو بھی ٹھیک کرتی ہے، یعنی قبض یا موشن کو اعتدال پر لے کر آتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو خواتین کے لیے فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ یوٹرس کے مسلز کو ڈائلیٹ کرتی ہے، یعنی رحم کے جو عضلات ہیں ان کے اندر لچک پیدا کرتی ہے، اور اسی وجہ سے یہ ڈیلیوری میں بھی بہت ہیلپ کرتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرمایا کہ کھجور کھاؤ اور پانی پیو چشمے کا۔ تو وہیں سے ریسرچ شروع کی اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیوں ایسا کہا گیا ڈیلیوری کے وقت، تو پھر پتا چلا کہ یہ تو یوٹرس کے مسلز کو ڈائلیٹ کرنے میں بہت اچھی میڈیسن ہے، میڈیسن کی طرح کام کرتی ہے۔ اور نرسنگ مدر یعنی جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں ان کے لیے یہ بڑا نیوٹریشس ٹونک ہے، یعنی ان کی غذا کا ایک حصہ ہونا چاہیے جو مائیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں، کہ دودھ کے اندر ایک انرجی بھی بھرتا ہے اور ماں کو بھی کمزور نہیں ہونے دیتا، ماں کے اندر بھی تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو پاتا، کیونکہ جب بچہ صرف ماں کے دودھ پہ ہوتا ہے تو ماں اپنے آپ کو پھر آہستہ آہستہ ویک فیل کرنا شروع کرتی ہے۔ لیکن جو عورتیں اس کے ساتھ ساتھ کھجور کا استعمال کرتی ہیں ان کو تھکاوٹ کا احساس نہیں ہو پاتا اور ان کی بہت اچھی طرح غذا کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ اگر اس کو دودھ میں بھگو کر لیا جائے یا اس کا شیک کر لیا جائے دودھ میں ڈال کے اس کو، اور بکری کا دودھ ہو تو زیادہ اچھا ہے۔ آپ کو میں نے اونٹنی کے دودھ کے فائدے تھوڑے بہت بتائے ہیں، لیکن بکری کے دودھ کے بھی بہت سے فائدے ہیں۔ لائٹ ہوتا ہے، اگرچہ اس کی خوشبو آپ کو اچھی نہیں لگے گی بکری کے دودھ کی، کیونکہ آپ یوز ٹو نہیں ہیں، عادی نہیں ہیں، مگر سنت سمجھ کر کبھی نہ کبھی بکری کا دودھ ضرور پیجیے گا اور اس کے گڈ ایفیکٹس دیکھیے گا۔ پینے کے بعد ہر ایک اس کا اپنا الگ فائدہ محسوس کرے گا، اپنے اپنے پرابلمس میں دیکھے گا کتنا ہیلپ فل ہے۔ ہم اصل میں اب صرف گائے یا بھینسوں کے دودھ پہ رہ گئے، ہم نہ بکری کا دودھ استعمال کرتے ہیں نہ اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے ہیں۔ اونٹنی کا دودھ بھی اور بکری کا دودھ بھی سنت سمجھ کے ایک دفعہ پی کر۔ کل مجھے کسی نے آج کے دور میں معجزہ بتایا، دودھ کی بات چلی تو میں آپ کو بتا دوں کہ ایک اور جگہ میں نے آپ کو بتایا تھا، نیول کمپلیکس میں میری آج کل کلاسز ہو رہی ہیں، وہاں پر جب ہم نے استسقاء کے بارے میں پڑھا تو کچھ خواتین ایسی تھیں جن کے گھروں میں ایسے اسائٹس کے پرابلم تھے، پیٹ میں پانی پڑنا جس کو بولتے ہیں۔ ایک خاتون تھی جن کے بچے کے پیٹ میں بہت سا پانی جمع ہو چکا تھا، 11 سال کا بچہ تھا، اس کے پیشاب کی نالی میں کوئی بلاکیج ہو گئی تھی کہ یورین نیچے نہیں اترتا تھا۔ ڈاکٹرز نے سوچا اس کو ڈرپس لگاتے ہیں تاکہ پریشر پڑے تو نالی کھل جائے۔ اس بیچارے کو 6 ڈرپس لگ گئیں لیکن اس کو یورین نہیں آیا اور پیٹ ایسے تھا جیسے پھٹنے والا ہو گیا، وہ سارا پانی اس کے پیٹ کی جھلی میں آ گیا۔ بائی چانس اسی دن اس نے وہ سنا اور اللہ نے اس پر رحمت کر دی، اس نے پورے یقین کے ساتھ وہ عمل کیا جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دودھ اور پیشاب ملا کر اگر اونٹنی کا دیا جائے تو پیٹ کے پانی نکلنے میں بڑا مفید ہے۔ ارینا اور اکل کے لوگوں نے جو مدینے کی اقامت ناپسند کی اور ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تو اس نے پورے یقین، کیونکہ اب دیکھیں اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، یا موت اور یا پھر کہ میں اس کو اگر پیشاب پلا دوں تو کیا حرج ہے، اگر رسول اللہ نے فرمایا تو صحیح فرمایا۔ دودھ اور پیشاب اس بچے کو ملا کر پلایا گیا۔ اس بچے نے جیسے دودھ کا گلاس ختم کر کے ابھی رکھا تھا تو کہتا ہے میں نے باتھ روم جانا ہے، باتھ روم گیا اور اس نے کھل کے پیشاب بھی کیا اور کھل کے اس کو پخانا آیا اور پیٹ تقریباً آدھا ہو گیا ایک دفعہ پینے سے۔ معجزہ ہے یہ۔ دوسرے دن اس کا ایمان اور بڑھا، اس نے پھر اس کو اسی طرح دودھ اور پیشاب مکس کر کے اونٹنی کا پلایا، اسی طرح ہوا اور اس نے پھر کھل کے حاجت کی۔ تیسرے دن اس نے پھر پلا دیا اور اس کا پیٹ بالکل ساتھ لگ چکا تھا 3 دن میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ 3 دن میں اس کا پیٹ بالکل ساتھ لگ گیا۔ چوتھے دن جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئی اس نے کہا کہ اب آپ دیکھیں بچے کا، اس نے سارے ٹیسٹ کروائے، ٹیسٹ سارے کلیئر آئے۔ اب دیکھیں ہم تو یہی سوچتے رہتے ہیں اچھا پیشاب کیسے مکس کر کے پلائیں، جب اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے حلال جانوروں کی ہر چیز حلال کر دی سوائے خون کے، تو اس کے استعمال میں کبھی بھی شک اور شبہ نہیں کرنا چاہیے اور دیر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کے آس پاس جتنے مریض ہیں ان کی جان بچائیں، ان کو یہ میسج پہنچائیں، اور اس دن سے وہ مجھے دعائیں دے رہی ہے۔ حالانکہ دعا کس کو دینی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین، اس کو پتا چلا ہوگا کہ رسول اللہ کتنے زبردست رحمت لے کر آئے اس کے لیے۔ ہم اور آپ اتنا اندازہ نہیں کر سکتے۔ جس کے بچے کی جان بچی ہے وہی اندازہ کر سکتا ہے کہ
آج اس کو کتنی رحمت پہنچی رسول اللہ کی وجہ سے. اور کیوں پہنچی؟ کہ وہ ایمان لائی، اس نے تصدیق بھی کی عمل سے. تو ہم بھی اگر اس طریقے سے ان سنتوں کو فالو کریں تو انشاءاللہ ہم بھی اپنے آپ میں اور اپنے گھروں میں رحمت محسوس کریں گے. جی. اونٹنی کا دودھ اور تازہ بغیر ابالے کچا دودھ، وہیں جائیں وہیں دودھ نکلوائیں. باڑے میں چلے جائیں تو آپ کو ہر چیز فوری اویلیبل ہوتی ہے. اگر یہاں باڑے نہیں تو میٹرو کے پاس اونٹ کافی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. اور میں اکثر ایسے مریضوں کو جن کو اس قسم کے پرابلمز ہوں مسنون چیزوں میں سے بتاتی رہتی ہوں، اور وہ مجھے آ کر اس کے ریزلٹس بھی بتاتے رہتے ہیں. یہ صرف آپ کو ایمان دلانے کے لیے آج کے دور میں معجزہ، یعنی ریسنٹلی اسی ہفتے کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اگر اتنا فضل کیا تو اگر آپ بھی اپنے گھر میں یا اپنے آس پاس اپنے رشتے داروں میں اپنے دوست احباب میں کسی کے ساتھ اگر پرابلم ہے تو ان سنتوں کو پھیلائیں. اس سے لوگ اور دین کے قریب آئیں گے برابر مقدار میں، اور فریش رکھی بھی نہ ہو کوشش کریں کہ وہیں جا کر پلائیں، کیونکہ دودھ زیادہ دیر تک کچا رکھا جائے تو اس کے اندر بیکٹیریا جراثیم آ جاتے ہیں. اچھا، دودھ کے اندر کھجور بھگو کر کیا کیا فائدہ دیتا ہے؟ یہ فزیکل ایکٹیویٹی کہہ لیں یا سیکشل ایکٹیویٹی کہہ لیں، ان دونوں میں بہت ہیلپ فل ہے. بہت سے گھروں میں پرابلمز ہوتے ہیں کہ مردانہ کمزوری ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو گھروں کو ایک طرح سے ہلا کے رکھ دیتی ہے. تو ایسے میں یہ ایک بہت اچھی غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے. جیسے 3 سے 5 دانے یا 7 دانے بھی ڈپینڈ کرتا ہے مریض کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے یا کھجور کا سائز کیا ہے. 3, 5 یا 7 دانے 1 کپ دودھ میں اگر رات کو بھگو دیے جائیں، گٹھلی نکال کے آبویسلی، اور پھر ان کو صبح شیک کر کے تھوڑی سی الائچی بھی ڈال سکتے ہیں ایک خوشبو کے لیے، یا کھجور کی گرمی کو کم کرنے کے لیے الائچی کو ڈالا جاتا ہے. اس کا اگر شیک بنا کر مریض کو دیا جائے سردیوں میں گرم کر کے اور گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے، تو یہ فزیکل ایکٹیویٹی کے لیے بہترین ٹانک ہے.